السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ریحان خٹک، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ پلس کے ساتھ۔ مائی فرینڈ، آج ہم ڈسکس کریں گے 1857 کی جنگ آزادی یعنی انڈیپینڈنس آف وار 1857۔ انڈیپینڈنس آف وار 1857 یعنی جنگ آزادی کیوں ناکام ہوئی، جنگ آزادی کے اسباب کیا تھے اور جنگ آزادی کون جیت گیا اور مسلمانوں کو کس طرح شکست ہو گیا، آج ہم ڈسکس کریں گے مائی فرینڈ۔ سو لیٹس وی ڈسکس مائی فرینڈ۔ سب سے پہلے ہم 1857 کی جنگ آزادی کے ہسٹری کو ڈسکس کریں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کیسے کہتے ہیں، کس کے درمیان لڑی گئی اور کون ہار گیا کون جیت گیا۔ سو لیٹس وی ڈسکس مائی فرینڈ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنوبی ایشیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مغل دور حکومت۔ مغل دور حکومت تقریباً 600 سال سے چلی آ رہی تھی۔ اب اس مغل دور حکومت یعنی جو پوری جنوبی ایشیا پر حکومت کرتی تھی، اس میں انگریز آ گئے تھے 1600 میں، یعنی 1600 کو انگریز آ گئے تھے کس چیز کے لحاظ سے؟ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مائی فرینڈ، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔ اس وقت حکومت کن کی تھی؟ مغل حکومت تھی، یعنی مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مغل سلطنت یا مغل دور حکومت۔ مسلمان رول کر رہے تھے پوری جنوبی ایشیا پر، لیکن جب انگریز آ گئے 1600 میں ایک تاجر کی حیثیت سے، تو آہستہ آہستہ جب ان لوگوں نے حالات دیکھ لیے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان کیونکہ جو حکمران تھے ان میں ایک انتشار پھیل گیا تھا، یہ آپس میں آہستہ آہستہ لڑنے لگے، تو ان انگریزوں نے جو ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حیثیت سے آئے تھے، ان لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کس طرح فائدہ اٹھایا؟ جب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، یعنی ان کے درمیان آپس میں انتشار تھا، تو ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے 18 سینچری کو آہستہ آہستہ جو برصغیر یعنی جنوبی ایشیا کے جو ساحلی علاقے تھے ان پر قبضہ کرنا شروع کیا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ایک انتشار چلا آ رہا تھا، مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمانوں کی کوئی یونٹی نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور 18 سینچری میں ان لوگوں نے جو ساحلی علاقے تھے، جو ایک یہ لوگ تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے جنوبی ایشیا کے جو ساحلی علاقے تھے جس پر بہت سے ٹریڈ کیا جاتا تھا، ان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ جب حالات کچھ یوں بڑھ گئے کہ مسلمان کی یونٹی فل ختم ہو گئی، تو ان لوگوں نے فائدہ اٹھا کر پورے جنوبی ایشیا پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے مائی فرینڈ، وار یعنی جنگ آزادی کیوں ہو گئی۔ انگریزوں نے تو قبضہ کر لیا 19 سینچری میں، یعنی 1857 تک ان لوگوں نے پورے برصغیر یعنی پوری جنوبی ایشیا پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب اس وار کی کازز کیا ہے؟ یعنی جب وار ہو گیا تو وار کے کون سے اسباب تھے جو وار کی طرف مسلمانوں اور انگریزوں کو لایا؟ سو مائی فرینڈ، کازز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مائی فرینڈ، فرسٹ کازز ہے ریلیجس۔ مائی فرینڈ، جب انگریزوں نے مسلمانوں پر قبضہ کیا، یعنی مسلمانوں کی جو مغل سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس وقت جو لاسٹ مغل ایمپرر تھے بہادر شاہ ظفر، اس کے پاور پورے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ اس کے پاور صرف اپنے گھر تک محدود رہ گئے۔ سو جب انگریزوں نے پوری برصغیر پر رول کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں اور ہندو کو عیسائیت کی طرف لانے کی کوشش کی، یعنی مسلمانوں اور ہندو کو عیسائی بنانے کی تبلیغ دیتے رہے، اور جو ملٹری میں جو مسلمان اور ہندو تھے، جو سپاہی کی حیثیت سے تھے، ان کو عیسائیت بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب ان لوگوں نے ریلیجس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو مسلمان اور ہندو برپا گئے، یعنی غصے میں آ گئے، شدید غصے میں آ گئے کہ یہ تو ہماری ریلیجس کو چینج کر رہے ہیں، کیونکہ ریلیجن پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے کوئی بھی مذہب والا۔ سو اس لیے جب ان لوگوں نے ریلیجس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو مسلمان اور ہندو کو شدید غصہ آ گیا اور جنگ کی طرف یہ کاز بن گیا۔ سیکنڈ از اکنامک کرائسس۔ مائی فرینڈ، جب انگریزوں نے پوری برصغیر پر قبضہ کر لیا تو برصغیر اس وقت مشہور تھا کس چیز کی وجہ سے؟ ریسورسز کی وجہ سے۔
انگریز بر صغیر میں جتنی بھی ریسورسز تھے، جو را میٹیریلز تھے، ان کو شفٹ کرتے تھے کہاں؟ انگلینڈ۔ ابھی انگلینڈ سے جب کوئی را میٹیریل، خام مال، جب اسے کوئی چیز بنا لیتے تھے تو دوبارہ انگلستان یعنی دوبارہ بر صغیر کو اس کو لاتے تھے اور ہندو اور مسلمانوں پر بہت مہنگی قیمت پر اس کو فروخت کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں اور ہندو اکنامک کرائسس میں بھی مبتلا ہو گئے، کیونکہ را میٹیریل کو انگریز شفٹ کرتے تھے اپنے ملک، وہاں سے تیار کر کے دوبارہ انگلستان لاتے تھے اور اس کو بڑی مہنگی قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ اس لیے ایک اکنامک کرائسس بھی آ گیا۔ تھرڈ از کیپچر سندھ۔ مائی فرینڈ، یہ 1843 کی بات ہے، جب 1843 میں انگلینڈ یعنی انگریز افغانستان میں بھی لڑ رہے تھے، ان کے سپاہی، تو ان کو ایک جگہ کی ضرورت تھی کہ ہمیں کوئی بیس دے دے تاکہ ہم وہاں سے افغانستان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو انگریزوں نے ان سندھ کے جو حکمران تھے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ ہمیں جگہ دے دو، ہم افغانستان میں وار کر رہے ہیں، اگر ہم جیت جائے تو ہم آپ کو اپنا جگہ چھوڑ دیں گے۔ اب اس ایگریمنٹ کی بنا پر سندھ نے ان کو جگہ دے دیا، لیکن انگریزوں کو افغانستان اور بلوچستان میں شکست ہو گئی۔ شکست کھانے کے بعد ان لوگوں نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ افغانستان میں ان کو شکست ہو گئی اور ان لوگوں نے افغانستان کے شکست کھانے کے بعد ان لوگوں نے سندھ پر قبضہ کیا، کیونکہ ان کو آلریڈی شکست ہو چکی تھی افغانستان میں، لیکن ان لوگوں نے سندھ پر قبضہ کیا۔ جو ایگریمنٹ ہو گئے تھے سندھ کے حکمران اور انگریز کے درمیان، ان کی خلاف ورزی کی اور سندھ پر قبضہ کر لیا۔ تو ادھر بھی مسلمان اور ہندو شدید غصے میں آ گئے اور ایک جنگ کی طرف ایک کاز بن گیا۔ فورتھ از کیپچر پنجاب۔ مائی فرینڈ، اس وقت پنجاب کے حکمران سکھ رنجیت سنگھ تھے۔ 1839 جب رنجیت سنگھ مر گئے تو رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد پنجاب میں ایک انتشار پھیل گیا کہ اگلا حکمران ہمارا کون ہوگا۔ انگریزوں نے اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور پنجاب کے اندر داخل ہو گئے اور سکھوں کے ساتھ جھوٹ پر مبنی معاہدات کیے گئے، یعنی ڈفرینٹ ایگریمنٹ کی گئے، لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ان لوگوں نے پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا اور سکھوں کی حکمرانی کو ختم کر لیا۔ تو یہ بھی ایک جنگ کا ایک اہم کاز ہے۔ ففتھ از ایڈمنسٹریٹو کنٹرول۔ مائی فرینڈ، انگریزوں نے جب برصغیر پر قبضہ کر لیا تو جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھی وہ سب ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد انگریزوں نے ہندو اور سکھوں کے درمیان ان ایکویلٹی کی، یعنی ان کو رائٹس نہیں دے رہے تھے، ان کو فریڈم آف سپیچ نہیں تھی ان کے پاس، فریڈم آف ریلیجس نہیں تھا ان کے پاس، یعنی اس کے پاس وہ کوئی بھی ایسے رائٹ نہیں تھے جو وہ لائف گزار سکے۔ تمام ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان کی تھی۔ اگر آرمی تھی تو ان کے آفیسر جو تھے وہ انگریز تھے، ہندو اور مسلمان صرف ان کے سپاہی یا کوئی غلام ہوا کرتے تھے۔ اس لیے پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں تھا، جیسے وہ چاہتے تھے ویسے وہ کر سکتے تھے۔ تو یہ بھی مسلمان ایک شدید غصے اور نفرت سے انگریزوں کو دیکھنے لگے۔ سکستھ از ان ایکویلٹی۔ مائی فرینڈ، جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، تو سارے اختیارات انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ اب ان لوگوں نے اگر آرمی کے جو کوئی آفیسر ہے تو انگریز تھا، اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی آفیسر ہے تو انگریز ہوگا، اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی آفیسر ہوگا تو انگریز ہوگا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے ہندو اور مسلمانوں کو صرف ایک سپاہی، ایک کلاس 4، ایک غلام کی طرح حیثیت دی، ان کو ان ایکویلٹی دی، ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ برصغیر کے اپنے ریسورس میں بھی ان کو کوئی حق نہیں دے دیتے۔ ان ایکویلٹی بھی مسلمان اور ہندو کو جنگ آزادی کی طرف لایا۔ سیونتھ از انفیلڈ ویپن۔ مائی فرینڈ، انگریزوں کے ملٹری میں جو آفیسر تھے وہ انگریز تھے، جو سپاہی تھے وہ ہندو اور مسلمان تھے۔ مائی فرینڈ، 1857 میں ان لوگوں نے ایک ایسا ویپن تیار کیا جس کی کرتوس ایک چربی سے بنے ہوئے تھے، یعنی چربی ان کے اوپر لپٹی ہوئی تھی
اور اس کو منہ سے نکالنا پڑتا تھا تب وہ فائر کر سکتے تھے۔ جب یہ ویپن تیار کیا گیا تو ہندو جو گائے کو اپنی ماں سمجھتی ہے، ان لوگوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور مسلمانوں نے بھی اس کی مخالفت کی، کیونکہ منہ سے ان کو نکالنا مسلمانوں کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ سو یہ بھی ایک کاز ہے 1857 کی جنگ آزادی کی طرف۔ سو مائی فرینڈ، یہ ہم نے کاز ڈسکس کی کہ وہ کون سے کازز تھے۔ ایک تو مسلمانوں کی ریلیجس کو چینج کر رہے تھے، دوسرا اکنامک کرائسس، جو ریسورسز تھے را مٹیریل وہ خود شفٹ کرتے تھے انگلینڈ میں، وہاں سے کوئی چیز تیار کر کے لاتے تھے تو اس کو بڑی قیمتی پرائز میں اس کو فروخت کرتے تھے۔ تھرڈ از کیپچر سندھ پر قبضہ کیا، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، پنجاب پر قبضہ کیا، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، جتنا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کو رائٹ نہیں دے رہے تھے، ہندو کو بھی انیکویلٹی، مسلمانوں اور ہندو کے درمیان انیکویلٹی تھی، نہ ان کو ریسورسز کا حقدار سمجھتے تھے، نہ ان کو اس کے علاوہ گورنمنٹ جاب دیتے، فل انیکویلٹی تھی مسلمانوں اور ہندو کے درمیان۔ اس کے علاوہ انفیلڈ ویپن۔ سو مائی فرینڈ، یہ مین کازز تھے جو 1857 کی جنگ آزادی کی طرف مسلمان، ہندو اور انگریزوں کو راغب کیا۔ سو مائی فرینڈ، 1857 کی جنگ آزادی کا رزلٹ کیا آیا، یہ میں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا۔ اس کی کازز کو ڈسکس کروں گا کہ مسلمانوں کو شکست کیوں ہو گئی اور کون جیت گیا۔ سو مائی فرینڈ، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینک یو۔